ایک دفعہ کا ذکر ہے، مدینہ میں ایک نیک شخص رہتا تھا۔ ہر رات جب لوگ سو جاتے وہ چپکے سے اپنے گھر سے نکلتا اور غربا کے دروازوں پر آٹا، کھجوریں اور پانی رکھاتا۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ یہ کون کرتا ہے، لوگ حیران تھے، مگر دینے والا کبھی سامنے نہ آیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن یہ نیک شخص انتقال کر گیا۔ مدینہ کے غریب بہت غمگین تھے، لیکن اصل دکھ تو تب ہوا جب اگلی رات کسی کے دروازے پر آٹا نہ آیا، کسی کے گھر کھجوریں نہ پہنچیں۔ تب لوگوں کو احساس ہوا کہ اصل دولت وہ نہیں تھی جو ہاتھ میں تھی، بلکہ وہ تھی جو دل میں تھی۔ اور یہ نیک شخص کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، جو اپنی زندگی میں خفیہ صدقہ کرتے رہے اور دنیا سے چلے گئے بغیر نام ظاہر کیے۔ نیکی چھپا کر کرو، کیونکہ اللہ کے ہاں اجر نیت کے مطابق ہے، شہرت کے مطابق نہیں۔ ایک بہت ہی نیک اور پرہیزگار عورت تھی جو ایک غریب بستی میں رہتی تھی، اور وہ اللہ پر بہت زیادہ بھروسہ رکھتی تھی۔ اس کے پاس کھانے پینے کا سامان اکثر کم ہی ہوتا تھا، لیکن وہ پھر بھی ہر حال میں شکر ادا کرتی تھی۔ ایک دن اس کے بچے بہت بھوکے تھے اور گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ عورت نے اپنے بچوں کو حوصلہ دیا اور کہا، تم لوگ فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی انتظام کرے گا۔ اس نے ایک ٹوٹی ہوئی ہانڈی لی اور اس میں پانی بھر کر آگ پر رکھ دیا۔ اس نے بچوں کو کہا کہ میں اسے ابال رہی ہوں۔ وہ ہانڈی میں چمچ ہلاتی جاتی اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتی جاتی۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ بچے تھوڑی دیر اسی انتظار میں مشغول رہیں اور سو جائیں۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ عورت نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک مسافر کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں روٹی اور کچھ کھجوریں تھیں۔ مسافر نے کہا کہ میں راستہ بھول گیا تھا اور مجھے بہت بھوک لگی تھی، لیکن جب میں آپ کے گھر کے قریب آیا تو مجھے لگا کہ مجھے پہلے آپ کو کچھ دینا چاہیے۔ عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مسافر سے وہ کھانا لے لیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے، جس کا ذکر میں ہانڈی میں پانی ابالتے ہوئے کر رہی تھی۔ اس طرح اللہ نے اس کے صبر اور توکل، بھروسے کی وجہ سے اس کی مدد کی اور اس کے بچوں کی بھوک مٹا دی۔ اللہ پر سچا بھروسہ اور صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ ایک غریب شخص جنگل کے راستے سے جا رہا تھا۔ اس کے پاس سامان لادنے کے لیے صرف ایک چھوٹی اور ہلکی پھلکی گٹھری تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک مالدار شخص اپنے ملازموں کے ساتھ جا رہا ہے اور اس کی گاڑیوں پر قیمتی اور بھاری سامان لدا ہوا ہے۔ غریب شخص نے سوچا، کاش میرے پاس بھی اتنا مال و دولت ہوتا۔ اس نے مالدار کو سلام کیا اور پوچھا، اب کا یہ سامان کتنا وزنی ہوگا؟ مالدار نے رک کر کہا، یہ سامان بہت قیمتی ہے اور بہت ہی وزنی۔ اسے منزل تک پہنچانے کے لیے بہت مشقت درکار ہے۔ غریب شخص نے کہا، اللہ نے مجھے تو صرف ایک چھوٹی سی گٹھری دی ہے جو آسانی سے اٹھائی جا سکتی ہے، مگر مجھے حسرت ہے کہ میں بھی بڑا بوجھ اٹھاتا۔ مالدار نے مسکرا کر کہا، تم خوش قسمت ہو، یہ دنیا کا سامان ہے، جتنا کم ہوگا قیامت کے دن حساب دینا اتنا ہی آسان ہوگا۔ جب ہم سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اصل وزن ہماری نیکیوں کا اور ہمارے گناہوں کا ہوگا، نہ کہ دنیا کے مال کا۔ یہ سن کر غریب شخص کو سکون ملا اور اس نے اپنی چھوٹی گٹھری کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مزید آسانی سے اٹھا لیا۔ دنیا کی حقیقی دولت اور حقیقی بوجھ ہمارے اعمال ہیں۔ نیکیوں کی گٹھری ہلکی پھلکی نہیں ہو سکتی، مگر دنیا کے مال کی حرص کا بوجھ آخرت میں تباہ کن ہو سکتا ہے۔ سادگی میں ہی اصل راحت اور نجات ہے۔ ایک درویش کو جب بھی بھوک لگتی تھی، کھانا اپنے آپ اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ وہ شکر ادا کر کے کھا لیتا اور باقی دن عبادت میں گزار دیتا۔ ایک دن صبح جب وہ جاگا تو حیران رہ گیا کہ آج کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے دل میں سوچا، شاید تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ وہ انتظار کرتا رہا، بھوک بڑھتی گئی مگر کھانا نہیں آیا۔ آخر اس کا صبر جواب دے گیا اور وہ کھانے کی تلاش میں نکل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک یہودی کے گھر پہنچا اور ادب سے بولا، کیا مجھے تھوڑا سا کھانا مل سکتا ہے؟ یہودی کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے 2 روٹیاں دے دیں۔ درویش شکر گزاری کے ساتھ واپس چل پڑا۔ راستے میں یہودی کا کتا اس کے پیچھے لگ گیا اور زور زور سے بھونکنے لگا۔ درویش نے ایک روٹی اس کی طرف پھینک دی، کتے نے ترنت اٹھا کر کھا لی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، کتا پھر بھونکنے لگا۔ مجبور ہو کر درویش نے دوسری روٹی بھی اس کی طرف پھینک دی، کتے نے وہ بھی کھا لی، لیکن پھر بھی پیچھے آ کر بھونکنے لگا۔ غصے میں درویش بولا، اے بے شرم کتے، تیرے مالک کے گھر سے مجھے 2 روٹیاں ملی تھیں، میں نے دونوں تجھے دے دی، پھر بھی تو مجھ پر بھونک رہا ہے؟ یہ سنتے ہی کتا بول اٹھا، بے شرم میں نہیں تم ہو، میں 2 دن
से भूखा हूँ। मेरा मालिक कभी समय पर खाना नहीं देता, फिर भी मैं उसका दरवाजा छोड़कर किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं जाता। और तू कैसा अपने मालिक का वफादार है कि तुम्हें सिर्फ एक दिन खाना न मिला तो फौरन दूसरे के दरवाजे पर मांगने जा पहुंचे। ये सुनकर दरवेश का दिल कांप उठा। जब वह अपने ठिकाने पर वापस लौटा तो उसका खाना उसके सामने रखा था।